نحمدك يا الله ونستعينك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد اسٹیج کی زینت پیر سید مختار حسین شاہ صاحب استانہ علیہ تتپانی شریف، پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب، پیر سید عدیل شاہ صاحب اور دیگر سادات علماء کرام، سامعین، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ ختم نبوت کے اندر اگر لچک آ جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت کے اندر ذرا برابر بھی لچک آ جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک جملہ اہل نظر کے کر رہا ہوں. حضور اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے. رب اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم. اگر آپ کوئی کام کریں اور اس کام کو پورا کر دیں، کوئی کام کریں اتنا بہتر کریں کہ اس کام کو پورا کر دیں تو اس کو کہتے ہیں مکمل کر دیا. رب اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم. اگر آپ کوئی کام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مکمل ہو گیا. اور اگر وہی کام آپ اتنے احسن بہترین طریقے کے ساتھ کریں، اس میں رنگ بھریں، پھر باہر سے کسی کو بلائیں اور پوچھیں کہ بتا میں نے یہ رنگ کیا ہے، کس طرح کا ہوا ہے، یہ کام کس طرح کا کیا گیا ہے، وہ کہ یار تو نے تو آخر ہی کر دی، اسے کہتے ہیں کامل ہو گیا. اور جب کامل اپنے نقطہ کمال پر پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اکمل ہو گیا. اب جملہ سنیے گا، جب کامل اپنے نقطہ کمال پر جا کر پہنچے تو اس کو کہتے ہیں اکمل ہو گیا. اور کامل اور اکمل اس کو کہتے ہیں جس میں سے نہ تو کوئی چیز نکالی جا سکے اور جس کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی جا سکے. کامل اور اکمل اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ تو کوئی چیز داخل کی جا سکے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز نکالی جا سکے. رب اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب دین کامل ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں. رب اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم. تو پھر مجھے کہنے دیجئے محبوب کا کلمہ کامل، نہ تو اس میں سے کوئی لفظ نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی لفظ داخل کر سکتے ہیں. میرے محبوب کی اذان کامل ہے، نہ تو اس میں سے کوئی لفظ نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی لفظ داخل کر سکتے ہیں. میرے محبوب کی جماعت پیغمبر کامل ہے، نہ تو اس کے اندر کسی لولے لنگڑے کانے کو داخل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس جماعت سے کسی کو نکال سکتے ہیں. بس آخری بات، اب اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، ادھر والدین کہتے ہیں کہ جناب 0 سائز کا لباس لایا جائے تاکہ بچے کو پہنایا جائے. 0 سائز کا لباس لایا جاتا ہے، بچے کو پہنا دیا جاتا ہے. جب بچہ پہنچا 5 سال کا، 5 سال کی عمر کا ہوا، اب اس کو 0 سائز کا لباس آئے گا. 0 سائز کا لباس 5 سال کے بچے کو نہیں آئے گا. اب بچہ پہنچا 8 سال کو، 5 سال والا لباس اس کو نہیں آئے گا. جب بچہ پہنچا 12 سال کو، اب 8 سال والا لباس اس کو نہیں آئے گا. اور جب بچہ اپنے جوبن پر، اپنے اس قد پر پہنچا جو میرے رب نے اس کو عطا کرنا ہے، اب جو لباس اس کے لیے بنے گا وہی رہے گا.
چاہے تو 50 سال کا ہو جائے، چاہے 60 سال کا ہو جائے، جو لباس اس کے لیے بنے گا وہی رہے گا۔ اب جملہ سنیے گا، رب نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس وقت کے مطابق تقاضوں کے لیے کوئی شریعت چاہیے تھی، رب نے آدم کو بھیجا شریعت دے کر، ایک لباس دے کر رب نے آدم کو بھیجا۔ کائنات بڑی ہوئی، کائنات بدلی، تقاضے بدلے، رب نے ابراہیم کو شریعت دے کر ایک لباس دے کر بھیجا، کائنات بڑی، تقاضے بدلے، رب نے موسیٰ کو ایک لباس، ایک شریعت دے کر دنیا میں بھیجا، کائنات بدلی، رب نے عیسیٰ کو ایک لباس، ایک شریعت دے کر بھیجا، اور جب کائنات اپنے جوبن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے ہو، تو میرے رب نے حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر قرآن دے کر بھیجا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ علماء کرام سٹیج پر موجود ہیں، آج سائنسدان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں، چاند پر پہنچ جائیں، سیاروں کے اندر پہنچ جائیں، زمین کی تہوں میں چلے جائیں، جدید مسائل لے کر آئیں، لیکن یہی علماء کرام اسی قرآن سے اس مسئلے کا حل نکال کر دیں گے۔ خالق دو جہاں سے دعا گوں کہ خالق دو جہاں میرے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ